السلام علیکم، کیا حال ہے جی آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، بس کچھ ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے 2-3 دن ولاگ نہیں اپلوڈ ہو سکا، تو انشاءاللہ اب ڈیلی ویڈیو جو ہے وہ آئے گی۔ اور صبح صبح کا ٹائم ہے یہاں، اور موسم کافی اچھا ہے، آج دھوپ نکلی ہے۔ 2-3 دن سے تو بالکل دھوپ غائب تھی، اور اتنی سردی تھی کہ بس پورا دن سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسے مینیج کریں۔ اور بچوں کے اسکول اوپن ہو گئے ہیں تو ماشاءاللہ سے دھوپ بھی نکلی ہے، تو بچوں کو یہاں میں ناشتہ وغیرہ کروا کے اسکول بھیجوں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اپنے جو روم ہیں دونوں بچوں کے اور اپنا کمرہ صاف کروں گی۔ تو جو کپڑے سامنے پڑے ہیں انہیں اگنور کیجیے گا، وہ میں نے کل کپڑے مشین لگا کے دھوئے تھے، تو جلدی سے رات میں اتار کے ادھر ہی پھیلا لیے تھے روم میں۔ تو بچوں کے جو ہیں یہاں بستر وہ پڑے ہوئے تھے، جلدی سے جھاڑ کے وہ کور کیے ہیں، اور کور وغیرہ کرنے کے بعد جو ہیں بچوں کے بستر جھاڑو وغیرہ لگا کے اچھے سے صفائی کی، اور اپنے کمرے میں سے بھی سارے ناشتے کے برتن اٹھائے ہیں، وہ جا کے کچن میں بھگو کے رکھے، اور اپنے کمرے کی بھی اچھے سے صفائی کی، نیٹ کیا سارا کمرہ۔ اور جب صفائی ہو جائے نا پھر بالکل میں ریلیکس ہو جاتی ہوں۔ پھر کچن کا کام ہی ہوتا ہے، کچن کے برتن دھونے ہوتے ہیں، اور کچن میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنی ہوتی ہے، تو پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جب گھر صاف ستھرا ہو، ہر چیز سمٹی ہو۔ جلدی سے میں نے جو کپڑے تھے وہ سارے خشک تھے ہو گئے، تو وہ بھی میں نے سارے کور کر کے وہ بھی میں نے سیف میں رکھ دیے تھے، بچوں کے اور اپنے ہسبینڈ کے اپنے کپڑے جو ہیں دھلے ہوئے وہ بھی میں نے سنبھال دیے۔ اور یہ تھوڑے سے دھونے والے کپڑے تھے جو بچوں کے کل والے یونیفارم تھے وہ پڑے ہوئے تھے، تو وہ میں جو ہے وہ باہر رکھ دوں گی۔ اب ایک دن بعد میں ایک دن چھوڑ کے مشین لگا لیتی ہوں، تو اس سے پھر نا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ اور یہاں میں کچن میں آئی تھی، اور یہاں میں پتلی سی جو ہے وہ روٹی بنائی تھی، اور ہلکا گھی لگا کے وہ بناؤں گی زبردستی۔ تو جو ہے میں ناشتہ ہمیشہ نا بچوں کے جانے کے بعد ہی کرتی ہوں، کیونکہ صبح صبح مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا بچوں کے ساتھ، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب بچے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر میں نے ناشتہ کرنا ہوتا ہے، کمرے نیٹ اینڈ صاف ستھرے کر کے پھر میں سکون سے بیٹھ کے اپنا ناشتہ کرتی ہوں۔ تو یہاں ناشتہ بنا کے اپنا ناشتہ بنایا ہے، اور امی کے لیے بنائی تھی جو ہے وہ روٹی، امی کے لیے اور اپنے لیے بنا کے۔ اور جو میرے ہسبینڈ ہیں انہوں نے ناشتہ نہیں کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں بعد میں آؤں گا تو پھر کروں گا آ کے ناشتہ، تو پھر جب وہ آئیں گے تو انہیں بھی دے دوں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو بچوں کے لیے بنے گا آج چکن پلاؤ، اور چکن پلاؤ کی کریں گے تیاری۔ یہ دیکھیں جی، یہ والے جو ہیں سارے کپڑے جو آدھے خشک تھے وہ میں نے کور کر دیے، اور جو تھے تھوڑے ذرا ہلکے نم تھے تو وہ میں نے پھیلا دیے تھے، دھوپ میں اچھے سے خشک ہو جائیں گے۔ اور میرے ہسبینڈ آگے تھے، انہوں نے ناشتہ وغیرہ کر لیا۔ ناشتے کے بعد پھر میں بناتی ہوں قہوہ، تو قہوے میں دار چینی، اور یہ میں نے خشک پودینہ ہے جو کہ میں نے جو جیسے فریش پودینہ ہوتا ہے نا ویسے میں نے منگوا لیا تھا 2-3 گڈی، اور میں اسے خشک کر کے رکھ لیتی ہوں۔ ساتھ ہی سونف ہے، اور یہ سارا جو ہے قہوے کا سامان، اور لیمن گراس ساتھ میں جائے گی، اور جی یہ ہمارا قہوہ بنے گا، تو جو کہ میں لازمی صبح اور شام بناتی ہوں۔ اس میں چھوٹی الائچی بھی ہے، لیمن گراس ہے، پودینہ ہے، سونف ہے، دار چینی ہے، اور جب یہ پک جائے گا اس کے بعد پھر اس میں ایک لیمن جو ہے وہ نچوڑ لوں گی، اور ساتھ ہی اس میں 1 چمچ شہد کا جائے گا۔ اور یہاں چکن پلاؤ کی جو ہے وہ تیاری وہ نہیں ہوئی، اور دال میرے پاس گھر میں پڑی ہوئی تھی، چکن منگوانے والا تھا تو ٹائم نہیں تھا میرے ہسبینڈ کے پاس بھی، انہوں نے بھی جلدی سے جانا تھا آفس، تو اسی لیے پھر میں نے جلدی سے دال بھگوئی ہے، اور جو چاول ہیں وہ میں نے پہلے ہی بھگوئے ہوئے تھے، تو پھر میں نے دال چاول کا سوچا کہ دال چاول بنا لیتی ہوں۔ تو جی دال کے لیے میں نے پانی بوائل کرنا رکھ دیا تھا، اور مونگ اور مسور کی دال ہے، جو کہ مسور کی دال ہے وہ میں تھوڑی کم استعمال کرتی ہوں، مونگ کی زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ 2 کپ اگر ہمارے پاس مونگ کی دال ہے تو میں آدھا کپ مسور کی دال ڈالوں گی، اور ساتھ ہی پیاز اور سرخ مرچ کا پاؤڈر، دلیا مرچ، اور جو ہے نمک، یہ ساری چیزیں ڈال کے، تو اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ نہیں ڈالوں گی، کیونکہ لہسن کا جو ہے وہ تڑکا اینڈ پہ لگاتے ہیں تو اس سے بہت مزے کی دال بنتی ہے۔ اب دال چاول کی تیاری ہو رہی ہے، اور دال جو ہے وہ میں نے یہاں پکنے کے لیے رکھ دی تھی۔ جیسے ہی دال ہماری پکے گی، جو تھوڑے بہت برتن وغیرہ تھے وہ بھی ساتھ ساتھ واش کر لیے تھے، تو دال تو خود ہی پکتی رہے گی، اس میں مجھے کوئی اتنی مشکل نہیں پیش آئے گی، اور دوسرے چولہے پہ میں جو ہے وہ چاول بوائل کر لوں گی۔
تو چاول جو ہیں وہ میں نے آدھا پونا گھنٹہ بھگو دیے تھے. اگر اچھے سے بھیگے ہوں تو پھر بڑے اچھے کھلے کھلے بوائل ہوتے ہیں چاول. ساتھ میں ہم اس کے جو ہے وہ اس کے لوازمات ریڈی کریں گے, کھیرے, پیاز اور جو ہے سارے اس کے جو ششکے ہیں وہ لگائیں گے. اس کے ساتھ ہی مزے کے بنتے ہیں دال چاول جو ہیں, ساتھ میں سیلڈ ہو اور چٹنی وغیرہ دال ہو تو بہت مزہ آتا ہے دال چاول کھانے کا. تو میرے پاس نا چکن کی 2-4 کلیجیاں پڑی ہوئی تھیں, وہ بھی میں نے فرائی کر دی تھی, اور میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے چکن کی کلیجی نا, تو میں وہ ساتھ فرائی کر کے رکھ دوں گی, تو وہ پھر بہت انجوائے کرتے ہیں, وہ کھا لیں گے ایسے نا. تو دال یہاں ہماری پک رہی ہے زبردست سی, بس ریڈی ہونے والی ہے. ذرا تھوڑی پتلی پتلی دال ہی اتاروں گی, اور جلدی سے باہر آئی ہوں. سارا سین آج اچھے سے دھویا تھا اور اتنا اچھا لگ رہا تھا ماشاءاللہ سے. اور جو ہلکی ہلکی 2-3 دن پہلے بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے سارے کتنے درخت بھی دھل گئے ہیں. اور ویدر دیکھیں کتنا شاندار ویدر ہے, تو بہت اچھا موسم تھا. یہاں دھوپ چلی گئی ہے, 4 بجے کا ٹائم ہے, اور جو ہے میں کچن سے دال پک رہی تھی اور میں یہاں آپ لوگوں کو ویو دکھا رہی تھی کہ یہ دیکھیں ابھی بھی ہلکی ہلکی سی جو بوندیں ہیں وہ پتوں پہ پڑی ہوئی تھی, جو رات میں جو ہوتی ہے نا ساری نمی, تو وہ بھی جو ہے وہ تھی, ہلکی ہلکی بارش ہوئی تھی رات میں تھوڑی تھوڑی, تو اس کی وجہ سے. اور یہ اتنے شبنم کے جو جیسے موتی ہوتے ہیں نا ویسے ہی بوندیں لگ رہی تھی شام کے ٹائم میں. تو بہت ہی ماشاءاللہ سے یہ اچھا جو شاندار سا ویو تھا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. تو یہ دیکھیں کتنی اچھی ہیں بوندیں, اور یہاں میں آ کے چاول جو ہیں وہ اب بوائل کروں گی. تو شام ہی ہو گئی تھی, تو چاول میں نے ذرا لیٹ ہی بوائل کیے تھے کہ گرما گرم ہی پھر سرو کر دوں گی, اور بچے جیسے ہی دم سے اتاروں گی کھا لیں گے, تو پھر زیادہ مزے کے لگتے ہیں. تو دال جو ہے یہ ریڈی ہو گئی ہے, بس تڑکا اسے لگانے والا ہے. وہ تڑکا اسے لگائیں گے لہسن کا, اور جیسے آپ کے پاس اگر ہرا دھنیا ہو تو ضرور ڈالیں. میرا اتنا فیوریٹ ہے ہرا دھنیا, میرے پاس نہیں تھا تو میں نے پھر نہیں ڈالا, منگوانے والا تھا نا ہرا دھنیا. تو لازمی ہرے دھنیا سے تو دال کی رونق جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے. اور یہاں جو ہے میں نے چاول ڈال دیے ہیں پتیلے میں, اور چاول ہمارے اب کھلے کھلے سے بنیں گے مزیدار. اس میں 1 چمچ میں نے آئل کا ڈال دیا تھا, اور کچھ نہیں اس میں بس ڈالا میں نے 1 لیمن جو ہے اس کا جوس ڈال دیا تھا. اس سے چاول جو ہیں وہ کھلے کھلے بنتے ہیں. یہ ان کا پانی جو ہے وہ خشک ہو گیا ہے, بس تھوڑا تھوڑا پانی ہو تو انہیں دم پہ لگا دیں. تو ماشاءاللہ سے اتنے مزے کے تھے چاول, بہت ہی زیادہ. آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں. یہاں جی میں نے لہسن ہے وہ ہلکا چاپ کر کے رکھ دیا ہے, اور سارا سیلڈ بنا لیا تھا, اور کمرے میں اندر ہی چلے گئے تھے کیونکہ ہمارے روم کے آگے برآمدہ وغیرہ نہیں ہے, تو ہم اپنے کمرے میں بیڈ روم میں بیٹھ کے ہی کھانا کھاتے ہیں. سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اسی لیے. تو یہاں میں نے کھیرے اور پیاز کٹ کیے ہیں, ساتھ میں 2-3 کلیجیاں پڑی تھی وہ فرائی کی, اور جو دال ہے وہ ہماری ریڈی تھی. اور سب نے بہت ہی انجوائے کیا. مزیدار چاول دال چاول ریڈی ہیں, آپ لوگ بھی بنائیں اور انجوائے کریں. انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. کل تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.